گلگت بلتستان برف پوش پہاڑیوں، جنت نظیر وادیوں اور دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کے درمیان ایک ایسا خطہ واقع ہے جو پچھلے 7 دہائیوں سے ایک سوال کے گرد گھومتی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی شناخت رکھتے ہیں، اگر گلگت بلتستان کے نوجوان پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہیں تو آج تک گلگت بلتستان کیوں پاکستان کا آئینی حصہ نہ بن سکا؟ اور یہ سوال جس نے گلگت بلتستان کی تاریخ کو، ان کے مقدر کو کھلا ڈالا، آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم یہ جانیں گے کہ آج تک گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی حصہ کیوں نہ بن سکا، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ 2026 کا الیکشن گلگت بلتستان کے لیے کتنا حساس ہے، اور خاص طور پر ہندوستان اور چین کے تناظر میں کتنی حساسیت نوعیت کا حامی ہے، اور کیا یہ الیکشن گلگت بلتستان کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ایک خوبصورت خطہ ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے گرد واقع ہے، جن میں کراکورم، ہمالیہ اور کوئی ہندوکش شامل ہے۔ یہاں آج 20 لاکھ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ گلگت بلتستان کا انتظامی کنٹرول آج پاکستان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ آئینی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ تھوڑا پیچھے کی طرف گھمانا ہوگا، جب برصغیر ایک ریاست تھی جس میں 565 الگ الگ ریاستیں شامل تھی، جن میں گلگت بلتستان بھی کشمیر کی ریاست میں آتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب 19ویں صدی کے وسط میں برٹش سامراج پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں 565 الگ الگ شاہی ریاستیں موجود تھیں، جن میں ایک ریاست تھی ریاست کشمیر۔ اس ریاست میں آج کا جموں کشمیر، انڈین آکوپائیڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کا خطہ شامل تھا۔ 1840 کے لگ بھگ برٹش سامراج نے یہ تمام خطہ ایک ہندو حکمران گلاب سنگھ پر 75 لاکھ ننک چائی پر بیچ ڈالا، لیکن دوسری جانب سوویت یونین بھی اپنے پاور کو مضبوط کر رہی تھی اور افغانستان تک کا خطہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس وقت برٹش سامراج نے یہ محسوس کیا کہ گلگت بلتستان کا یہ خطہ جیو پولیٹیکل کے لحاظ سے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس وقت 1935 کے لگ بھگ انہوں نے گلگت بلتستان کا یہ خطہ گلاب سنگھ سے 60 سال کی لیز پر لیا کہ وہ 60 سال تک گلگت بلتستان کا انتظام کنٹرول کریں گے۔ اور پھر 1947 میں برٹش راج ختم ہوا، پورا برصغیر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت گلگت بلتستان کو برٹش راج نے پھر سے گلاب سنگھ کے نام کر دیا، اور اب پاکستان اور ہندوستان وجود میں آ چکی تھی۔ تو برٹش راج نے یہ اعلان کیا کہ 565 الگ شاہی ریاستیں اب ان 2 ریاستوں کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بیشتر ریاستوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا اور کافی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا، لیکن وہ کشمیر کی ریاست اب بھی آزاد حیثیت رکھتی تھی۔ 1947 میں انہوں نے کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کیا اور اب بھی وہ آزاد کی حیثیت رکھتی تھی۔ 1947 کے بعد کشمیر کے حکمران ہری سنگھ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کریں گے اور اپنا ایک الگ اور آزاد ریاست کے طور پر کشمیر کے انتظام کو کنٹرول کریں گے۔ 1947 سے لے کر 1948 کے درمیان کشمیر میں جنگ جاری رہی، اور یہ جنگ پاکستان کے قبائل اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان کشمیر کے مقام پر جنگ جاری رہی، اور بالآخر یہ مقدمہ جا پہنچا اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ میں پہنچ کر ہندوستان نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس وقت کے کشمیر کے حکمران ہری سنگھ نے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان نے ایک نیوٹرل بیان دیا کہ کشمیر کے لوگوں نے کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کیا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ آزاد حیثیت رکھتے ہیں، وہ جب چاہے کسی بھی وقت پاکستان یا ہندوستان میں کسی کے ساتھ بھی الحاق کر سکتے ہیں، اور اس لیے آج بھی کشمیر اور گلگت بلتستان میں آپ بھی ایک الگ وزیر اعظم، اپنا ایک عدلیہ اور اپنا ایک جوڈیشری نظام موجود ہے۔ اس لیے گلگت بلتستان کا الیکشن، حالیہ الیکشن آج بھی ایک حساسیت کی نوعیت میں شامل ہے۔